من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہمیں بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ وہ نعمتیں کیا تھی؟ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کی جو حالات تھی وہ بہت ہی بدتر تھی۔ رحم دلی کا کوئی نام و نشان نہیں، خدمت خلق کا کوئی جذبہ نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی تصور نہیں، سراسر ظلم و ستم اور اتنا برا دور کہ انسانوں کی خرید و فروخت اور عورتوں کا کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا۔ عورتیں جب مہینے میں ایک مرتبہ ناپاک ہو جاتی، حیض کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو انہیں اپنے گھروں سے دور کر دیتے، جہاں پر جانور باندھے جاتے وہیں پر ان کو ٹھہراتے۔ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا تو اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا، تیرا شوہر ہی نہیں ہے، اب تو اس دنیا میں رہ کر کیا کرے گی، تو بھی اپنے شوہر کے ساتھ چلا جا۔ آیت اتری عدت کے متعلق والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو عورت 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے۔ اس دور میں جس وقت آیت نازل ہوئی عورتیں کہنے لگی کہ یہ ایام زیادہ ہیں، تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے کہا کیا تم اس بات کو بھول گئی کہ ہمارے معاشرے میں عدت کی
جو مدت تھی وہ 1 سال تھی، اور زمانے جاہلیت میں یہ رسم و رواج تھا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے اپنے گھر سے الگ کر دیا جاتا، اس کے لیے ایک تنہا کمرہ خاص کر دیا جاتا، اسی کمرے میں اسے 1 سال تک رہنا، اور اس کے لیے کھانے کا جو انتظام ہوتا تھا، جس طرح جانوروں کو چارہ ڈال دیا جاتا اسی طرح اس کے سامنے کھانا پھینک دیا جاتا، اسے نہانے کی اجازت نہیں، کپڑے بدلی کرنے کی اجازت نہیں، سنگارنے سنوارنے کی اجازت نہیں، 1 سال تک وہ اسی طرح اپنے عدت کو پورا کرے۔ جب 1 سال مکمل ہو جائے گا، بستی کا جو بڑا ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس عورت کے پاس آتا ہے اور اسے آزاد کر کے ایک بکری کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس بکری کے بدن سے تیرے بدن کو رگڑ، تاکہ تیرے بدن کا میل تجھے دور ہو جائے۔ تو عورت اس بکری سے اپنے بدن کو رگڑتی، اس کی حرارت اور گرمی سے وہ بکری اور جانور کبھی کبھار مر جاتا، پھر اس کے اوپر گوبر پھینک دیا جاتا اور اس سے کہلوایا جاتا کہ یہ بات کیا کہ جو حالات میرے اوپر آئے اس کے بعد ایسے حالات نہ آئے۔ اس طرح کا رسم و رواج زمانے جاہلیت میں تھا۔ تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا تم اس ایام کو، اس مدت کو بھول گئی؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو حالات ایمان سے پہلے کی تھی وہ بہت ہی برے حالات۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کر کے رونے لگے ایمان لے آنے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھار مجھے زمانے جاہلیت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، بے چین بے قرار ہو جاتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جو رسم و رواج جو تھا، بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا رسم و رواج تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورتوں کو مقبول سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی اس باپ کو ذلت اٹھانی پڑتی، اس طرح کا تصور تھا، اور لوگ اس ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یہ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ نے آ کر کہا کہ جس کی 2 لڑکیاں ہوں وہ اپنی لڑکیوں کو، اپنے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کرے، اسے اچھی جگہ اس کا رشتہ کر دے، وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بتا کر کہا کہ یہ انگلیاں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم جنت میں ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی 1 لڑکی ہو تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہی بشارت ہے۔ جس ماحول میں عورت کا کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا، عورت کو ممنوع سمجھا جاتا تھا، اس ماحول میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تو آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، تعلیم دیتے تھے کہ عورت کا بھی مقام ہے، مرتبہ ہے، تمہارے گھروں میں بیٹیاں ہیں تو ان کی اس طرح قدر کرو، ان کی اس طرح عزت کیا کرو۔ عورتوں کو جو مقام مرتبہ ملا آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ تو صحابی عرض کرنے لگے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، مجھے ناگواری ہوئی، میں ناپسند کرتا تھا، لیکن میری بیوی ضد میں لگی رہی کہ ہم بچی کی پرورش کریں گے۔ میں موقع کو دیکھ کر ایک مرتبہ اپنی بچی کو جنگل میں لے گیا اور ایک گہرا گڑھا کھودا، اس کے ہاتھ اور پیر باندھ کر اس گڑھے میں ڈال دیا اور اسے بند کر دیا۔ مجھے پتا نہیں اس کی روح کب قبض ہوئی۔ جب کبھی بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، بے قرار
واقعے کو سن کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اتنا کہا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو زندگی تھی وہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی تھی۔ اور اوس اور خزرج قبیلہ ہے، دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی اس معمولی بات پر شروع ہوئی کہ ایک کا جانور جو ہے اسے بعد میں پانی پینا تھا، پہلے پانی پی لیا۔ وہاں سے لڑائی شروع ہوئی، 120 سال تک وہ لڑائی جاری رہی۔ جب بندہ مرتا تو اپنے ورثہ کو وصیت کرتا کہ فلاں خاندان سے فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی اسے جا کے رکھا۔ معمولی بات پر اتنی طویل لڑائی، اس طرح کا بڑا ماحول تھا، ایک دوسرے خون کے پیاسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، میں نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی، ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا دیا۔ تو اسلام سے پہلے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ بھائی بھائی بنے تو اتنے سگے بھائی بن گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا اتنا مال ہے، اس مال میں سے آدھا مال میرا ہے، آدھا تمہارا، دو باغ ہیں، ایک میرا ہے ایک تمہارا ہے، میرے پاس دو بیویاں ہیں، ایک بیوی آپ پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت ختم ہونے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لو۔ آپ ذرا سوچیے دیکھیے اسلام سے پہلے ان کی حالت کیا تھی اور اسلام کے بعد ان کی حالت کس طرح بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دلوں میں محبت ڈال دی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ترغیب خواہش ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت ہی برا معاشرہ، برا ماحول ہے۔ ایک مسلمان بزرگ کی بات سگا بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بھائی ہے ارب پتی ہے، کرم پتی ہے، اور ایک بھائی غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کبھی خیال نہیں آتا، تصور نہیں آتا اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میرا سگا بھائی میرا خود تکلیف کی زندگی گزار رہا ہے، کیوں نہ میں اس کی مدد کروں، کیوں نہ میں اس کو راحت پہنچاؤں، میں اسے سکون دوں، اس کے بھی بچے ہیں وہ بھی تعلیم یافتہ ہو جائے، اس کے بچوں کی بھی شادی ہو جائے، میں کوئی بندوبست کروں، تصور ہی نہیں جاتا۔ اتنا برا ماحول کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ قرض پوچھا جائے تو سکا بھائی قرض دینے کے لیے تیار نہیں، یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ اپنے بچوں سے مشورہ کر کے قرض دوں گا، مال تیرا ہے تیرے بچوں کا ہے۔ ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھ، وہ کس طرح ایک ایمان والے بھائی کی مدد کر رہے ہیں۔ آج لوگ یہ تصور کر رہے ہیں ترقی یہ ہے کہ ہمارے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، یہ ترقی ہے۔ اللہ کی قسم یہ ترقی نہیں ہے، کامیابی یہ نہیں ہے۔ ترقی تو یہ ہے کہ بندے کے پاس ایمان ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اور وہ بندہ ایک بات کہے، ایک دعا کرے، اس کو دعا قبول ہو جائے، یہ ترقی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے جنگ کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ راستے میں دیکھا کہ دریا ہے، دریا سے کہا اے دریا تو اللہ کی مخلوق ہے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں دین کی باتیں پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں، مگر راستے میں تو رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔
میں اللہ کے حکم سے یہ پیغام دیتا ہوں تو ہمارے لیے راستہ چھوڑ دے۔ دریاؤں نے حضرت موسیٰ اور اس کے لشکر کو راستہ دیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم دریا سے پار ہو جائیں۔ فوراً دریا پڑا اور راستہ تیار ہو گیا۔ صحابہ اس راستے سے پار کر کے گئے۔ ایک صحابی راستے میں کود کود کر رونے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ صحابی نے عرض کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ دیا تھا، اب وہ لکڑی کا پیالہ راستے میں گر گیا، پانی میں بہہ کر چلا گیا، میں مر جاتا ڈوب جاتا تو کوئی افسوس نہ ہوتا۔ کائنات کے شہنشاہ نے مجھے وہ ہدیہ دیا تھا، وہ ہدیہ مجھ سے اب چھین گیا، مجھ سے دور ہو گیا، اس غم میں رو رہا۔ آج ہمارا حال دیکھیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہم سے چھوٹ گیا۔ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، ہمیں کوئی رونا نہیں آتا۔ سالوں کے سال گزر جاتے ہم قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگاتے، سالوں کے سال گزر جاتے قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے آیا، ہماری ضرورتوں کے لیے آیا، ہمیں راہ راستہ بتانے کے لیے آیا۔ قرآن کریم ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ ہم بھی قرآن کریم سے دور، ہماری اولادیں بھی قرآن کریم سے دور، اور ہم خوش ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ترقی پر ہی ہمارا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، ہم فلاں جائیداد خرید رہے ہیں، ہمارا کاروبار فلاں ترقی پر چلا گیا، اس طرح ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ہم سے قرآن کریم دور ہے، اس کا کوئی غم ہمارے اندر نہیں۔ صحابی کا ایک پیالہ ہو گیا، چھوٹ گیا، وہ کود کود کر رو رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا تو دریا نے اس پیالے کو پھینک دیا۔ آپ بتائیے کہ یہ ترقی ہے یا ہماری زندگی ترقی والی ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آ جائے تو یہ ترقی ہے۔ پیسہ کا زیادہ آ جانا، مال کا زیادہ آ جانا یہ ترقی نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آج پوری دنیا میں عرب ممالک کے پاس، عرب حکمرانوں کے پاس، عرب بادشاہوں کے پاس اتنی جائیدادیں ہیں، دنیا کے امیر ترین لوگوں کو شمار ہوتا ہے۔ کیا ایک مسلمان پر ظلم و ستم کو وہ لوگ روک سکتے ہیں؟ کیا کسی ظالم کے سامنے جرأت کے ساتھ وہ بیان دے سکتے ہیں؟ کسی ظالم کو روک سکتے ہیں؟ مال ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے پاس اگرچہ مال نہیں تھا لیکن ایمان تھا۔ ایک دعا سے انہوں نے کائنات بدل دیا، ایک دعا سے انہوں نے دریا کا راستہ بنا لیا، ایک دعا سے انہوں نے زلزلے والی زمین کو روک دیا۔ یہ ہوتی ہے ترقی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، میں نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم کے کنارے تھے، میں نے تمہیں ایمان کی دولت دی، میں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہیں جہنم سے نجات دی، جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایمان کی برکت سے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری نعمت ہے۔ اور ہمارا ایمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جیسا ہونا چاہیے۔ یہی ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آمنوا کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جس طرح میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے آئے۔ ان کا ایمان جس طرح ہے اس طرح تمہارا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ ان کی شان میں گستاخی کرو گے اور ان کے
کے سامنے ان کے حق میں گالیاں دو گے، بدسلوکی کرو گے، تو ایمان کی نعمت سے میں دور کر دوں گا، ایمان کی نعمت چھین لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کی بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔